سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سورہ ہود کا تیسرا رکوع اور یہ 12ویں پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، آپ نے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے، یعنی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے۔ 950 سال 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، اور جب طوفان آیا اور قوم ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد 60 برس دنیا میں آپ رہے۔ تو اس حساب سے آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی اقوال ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو نوح کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے وہ بولے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بدنصیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور برابری کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مگر حضور کے متعلق کو یہ عقیدہ رکھے کہ میں حضور کے جیسا بشر ہوں اور حضور میرے جیسے بشر ہیں، تو واقعی وہ کائنات کا بہت بڑا نادان ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سارے کمینے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے مسلمانوں کو کمینہ کہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ غریب تھے اور ان کے پیشے بہت معمولی تھے، اور حقیقت یہ کہ ان کا کہنا بالکل جہالت ہے، کیونکہ انسان کا مرتبہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے نوح علیہ السلام کی پیروی کی اور جنہوں نے دین کا اتباع کیا ان کا مرتبہ ہے، مال و منصب اور پیشے کو مرتبے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دیندار، نیک سیرت، معمولی پیشے والے کو نظر حقارت سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔ کوئی آدمی غریب ہے، چھوٹا سا پیشہ ہے، اس کا معمولی کاروبار ہے، لیکن وہ دیندار نیک سیرت ہے، تو اس کو حقیر سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا بادی الرأی، سرسری نظر سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی انہوں نے آپ کی بات پر غور و فکر نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے ایمان لے آئے ہیں۔
باندھنے کا بعد یہ رأی کا معنی یہ ہے کہ ظاہر میں ایمان لائیں، دل میں یہ مومن نہیں ہے. تو کافروں نے کہا کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ دل سے ایمان نہیں لائے. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، نہ مال میں، نہ ریاست میں، نہ حکومت میں. نہ آپ کے پاس مال ہے نہ حکومت ہے. ان کا یہ قول بھی جہالت تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان اور فرما برداری یہ فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال اور ریاست اور حکومت. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے. بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ کی پیروی کرنے والے جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ اس میں جھوٹے ہیں. قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جو میرے دعوے کے سچے ہونے پر گواہ ہے. وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی یعنی نبوت عطا کی. فعمیت علیکم، تو تم اس سے اندھے رہے. یعنی اے میری قوم ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی اور میرے دعوے کے سچے ہونے پر مجھے معجزات عطا فرمائے جو میرے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں، لیکن تم ایمان نہ لائے اور تم ان ساری دلیلوں کو دیکھنے سے اندھے رہے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.